إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے جو عرش پر مستوی ہے، درود و سلام اس ہستی پر کہ جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مہمان آیا تھا، چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے جیسے بندہ گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، راستے میں ایک بندہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اس کے ساتھ چند ایک باتیں ان کی آپس میں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب ایک شخص نیچے اترنے لگتا ہے، اس کو الوداع کہنے لگتا ہے، اس کو چھوڑنے لگتا ہے، تو جو جا رہا ہوتا ہے
اس کی غم اور جدائی کا تھوڑا سا اثر اس بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میری اور اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی مہمان کے جانے سے میزبان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل تھوڑا سا ہلتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، یہ مہمان تھا اور تمام مومنین اس کے میزبان تھے۔ اب یہ مہمان جا رہا ہے، میزبانوں کو تھوڑے بہت ان کے دل ہلنے چاہیے، ان کو نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، مہمان کو راضی کر کے اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہیے، دل کی بنجر زمین کو آباد کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جیسے رمضان پچھلے سال آیا، اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس رمضان میں گناہ کرتے رہے، دل زنگ آلود ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ مہمان بھی گزر جائے، میزبانوں کو دل ایسے ہی زنگ آلود ہوتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، یہ ایسا مہینہ ہے صحابہ کرام اپنی کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، یہ ایسا مہینہ ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے مومنوں کے لیے موسم بہار کی طرح یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ 11 مہینے کاروبار کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس مہینے میں بھی رزق حلال کی تلاش میں تو رہتے ہیں، لیکن اللہ کو ساتھ ساتھ راضی بھی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، ظہر کے وقت اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، عصر کے وقت اٹھتے ہیں، گیمنگ کے ذریعے روزے کا وقت پاس کرتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، ایسے گیمنگ کھیل کر روزے کا وقت پاس کرتے ہیں۔ یہ رزق حلال کی تلاش کرنے والے، رزق حلال کمانے والے اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں۔ اللہ فخر کرتا ہوگا فرشتوں میں، فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کتنا پاک ہے، کتنا عظیم یہ میرا بندہ ہے، جون جولائی کے گرمیوں کے مہینے کے روزے اس نے رکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھ کر رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، حرام نہیں کماتا۔ میرے بندوں، میرے فرشتوں، یہ کتنا مقدس اور کتنا یہ عظیم انسان ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مجھے بھی راضی کر رہا ہے، بچوں کے پیٹ کی خاطر رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے۔ اللہ ایسے شخص سے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے بچوں کی حافظے کمزور ہیں، اسکول میں یا مدرسے میں پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے نسخہ کیمیا ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر دیں، پھر دیکھیں ان کے حافظے کیسے بڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا، رزق حلال کے ذریعے حافظہ بڑھتا ہے۔ یہ ایک نسخہ ہے، رزق حلال کی بہت زیادہ فوائد ہے، انشاءاللہ اس پہ ایک الگ موضوع ہوگا کہ رزق حلال۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عاشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اعتکاف کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑے توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں، یاد کریں اور لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آئیے اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں، اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف یہ فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، یہ کیا ہے؟ تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مطلب سنت مؤکدہ مطلب یعنی بہت زیادہ اس کے اندر تاکید کی گئی ہے، جس کی بار بار تاکید کی گئی ہو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی پوری زندگی کے اندر جتنے رمضان آئے میرے پیغمبر ہر رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر رمضان کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان آیا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی آخری 2 عشروں کا اعتکاف کیا، آخری 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ نبی علیہ السلام ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے تو 1 سال کا اعتکاف رہ گیا تھا، یہ اگلے سال آپ نے قضائی دی تھی، اس کا اعتکاف کیا تھا۔ اور ضمناً یہ بات عرض کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمارا کام محنت اور مشقت والا ہے، بڑے ہی ادب سے ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام غزوہ بدر لڑ رہے تھے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں کہا تھا پیارے پیغمبر غزوہ لڑنا ہے، بڑی محنت اور مشقت کرنی ہے، ہمیں روزے سے رخصت دے دیں۔ نہیں نہیں، صحابہ کرام کو پتہ تھا جنت کی خوشبو آ رہی ہے، صحابہ کرام کو پتہ تھا یہ 1 ماہ کے بدلے اللہ نے جنت باب الریان سے داخل کرنا ہے، صحابہ کو پتہ تھا اللہ کی جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول ہمیں رخصت دے دیں، بلکہ غزوہ بدر تو ایسے ہوا 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، کچھ کے پاس سواریاں تھیں اور ان میں سے اکثر پیدل جا رہے تھے، گرمی بھی تھی، شدت بھی تھی، مشقت بھی تھی۔ عرب کی جو دھوپ اور گرمی وہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین بڑی گرم ہے، اور جا رہے تھے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے اندر ہوا، کچھ کے پاس سواریاں تھیں اور کچھ پیدل جا رہے تھے۔ کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو بچانے کے لیے ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس ڈھال تھی تو مارنے کے لیے تلوار نہیں تھی، اس انداز میں جا رہے تھے۔ اگر تھا تو رب پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے روزے کی حالت میں غزوہ بدر انہوں نے کیا۔ یہ 313 تھے، مقابلے میں 1000 کفار تھے، یہ 313 نے روزے کی حالت میں غزوہ بدر کو فتح کیا۔ تو یہ تو بہانہ ہی نہیں ہوتا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور کڑیل جوان روزہ نہیں رکھتے، کڑیل جوان روزہ نہیں رکھتے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے، جوان روزہ نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اعتکاف کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو اعتکاف رہ گیا تھا اس اعتکاف کی قضائی آئندہ رمضان میں دی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اب آئے اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، اپنے آپ کو کسی چیز کے اوپر کاربند کر لینا اور کسی چیز کو اپنے آپ کے اوپر لازمی کر لینا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، اور اپنے آپ کو قید کر لینا۔ اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے، وہ تو عربی میں تھا، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف کا معنی یہ ہے کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے الگ تھلگ ہو کر بیٹھتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں کیا مطلب ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے ٹھہر جانا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اب آئیں گرامر کی روح سے اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد سے نہیں ہے، ثلاثی مزید فی سے، اعتکافا یا تاکیف اعتکاف، اعتکاف مصدر ہے، مطلب اوقف ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو یہ گرامر کی روح سے اعتکاف یہ مصدر ہے۔ اور جو بندہ اعتکاف کرنے والا ہو، جو حالت اعتکاف میں ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معتکف کہتے ہیں۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی ٹھہرنے والا، رکنے والا، اعتکاف کرنے والا۔ تو گرامر کی روح سے جو اعتکاف کرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے ذہن میں بٹھایا کریں، نالج لیا کریں۔ تو معتکف اس بندے کو کہتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جیسے روزے دار کو صائم کہتے ہیں، اسم فاعل کا صیغہ ہے، روزہ رکھنے والا۔ تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آئیے دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بہرحال تمام جو حدیث ہیں زیادہ تر ان میں سے ضعیف ہیں،
جو اعتکاف کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں تو وہ میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ یہ اہل الحدیث کا مسئلہ اسٹیج ہے، اور یہاں سے انشاءاللہ سنت رسول اور حدیث رسول قرآن و حدیث ہی بیان ہوتا ہے، تو ضعیف حدیث بہرحال میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک روایت آتی ہے وہ مسجد کی فضیلت کے حوالے سے آتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے وہ بھی مسجد میں لگایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اپنی رحمت اسے نصیب فرماتے ہیں اور اسے اپنی رضامندی نصیب فرماتے ہیں، اور جو پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز، وہ جو پل صراط ہوگی، اتنی لمبی پل صراط جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور کنڈے اس کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، جہاں لوگ چل رہے ہوں گے، کسی کے جسم پہ خراشی ہوں گی اور کسی ظالم کے دو ٹکڑے ہو کر زمین کی تہوں میں چلتا جائے گا، وہ پل صراط جہاں پیغمبر بھی رب سلم رب سلم کہہ رہے ہوں گے، وہ پل صراط جہاں پیغمبر بھی گزرتے ہوئے کانپیں گے، وہ اتنی پل صراط۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے پل صراط پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، تو یہ فضیلت ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ مسجد میں آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، جو مسجد میں آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ اکبر، کمال کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو مسجد میں آیا ذکر و اذکار کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے۔ میرے پیغمبر نے مثال دے کر فرمایا جیسے کوئی بندہ گھر سے گم شدہ ہو، وہ چلا جائے، اس کو کوئی کڈنیپ کر لے، وہ 4 5 یا 10 20 سال گزرنے کے بعد جب وہ بچہ اور جب وہ بندہ گم شدہ گھر واپس آئے گا، حضرات گرامی کے در جو پیچھے اس کے گھر والے ہیں ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مر جائے نا تو اس کا اتنا جو ہوتا ہے دکھ وہ نہیں ہوتا، چاند ایک دن ہوتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، دل کو دلاسا مل جاتا ہے، لیکن اگر بچہ گم ہو جائے، جن کے بچے گم ہوئے ہیں ان سے پوچھیں، ان کی جو رات کی نیندیں ہیں وہ اڑ جاتی ہیں، کھانا پینا ان کا عجیب سا ہو جاتا ہے، چلن پھرن ان کا عجیب ہو جاتا ہے، دل ہر وقت غم زدہ رہتا ہے، قلب حزن ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی بندہ گم شدہ تھا گھر واپس آیا تو گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی، جن کا جینا بھی حرام تھا ان کو سکون ملا، ان کو آرام ملا، ان کو آشائشگی کی زندگی نصیب ہوئی، آرام سے گزر بسر کر رہے ہیں، اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی اور ان گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان گھر والوں سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا روٹا ہوا بندہ مسجد میں آ گیا، اللہ تو انتظار کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح اور شام مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں میرے بندے مسجد میں آؤ، اللہ تو انتظار کرتے ہیں، لیکن ہم غفلت کی نیند سونے والے اور کاروبار اور باتوں گپ شپوں میں مصروف لوگ ہم مسجد میں نہیں آتے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے چوتھی بات، اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض اور ایک سنت موقدہ۔ فرض کو ویسے اعتکاف کرنا کسی پہ فرض نہیں ہے، فرض اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ جو بندہ نظر مانے کہ میں اعتکاف کروں گا، جسے ہم اپنی زبان میں منت کہتے ہیں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں۔ منت کیا ہوتی ہے ہماری؟ اگر اللہ بچہ دے گا تو ہم اسے جو گائیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، ہم دربار پہ چھوڑ آئیں گے، یہ منتیں نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اچھی نظر مانے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرے، اور جو ایسی نظر مانے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ اپنی نظر کو ہرگز پورا نہ کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول میں نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اپنی نظر کو پورا کر، اپنی نظر کو پورا کر۔ تو یہ جو نظر کا اعتکاف ہے یہ پھر فرض کے زمرے میں آ جائے گا۔ 5ویں بات، اعتکاف میں داخل ہوتے وقت، اپنے خیمے میں داخل ہوتے وقت لوگ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، مروجہ دعائیں، نویتو یا اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دعا پڑھ کر خیمے میں داخل ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔
چھٹی بات کہ اعتکاف کتنے دن کر سکتے ہیں، اس کی خاص مدت نہیں ہے، ہاں بہتر یہی ہے آپ آخری 10 دن اعتکاف کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہی معمول رہا۔ ہاں لیکن اگر ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جو میں نے حدیث بیان کی، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو عرض کی تو آپ نے فرمایا ہاں اس نظر کو پورا کرو اور ایک رات کا اعتکاف کرو۔ اب کیا اعتکاف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چند منٹ چند وقت کا ہو سکتا ہے؟ یعنی ظہر کے وقت آپ مسجد میں آئے تو عصر تک مسجد میں رہیں، کیا یہ آپ کا اعتکاف ہوگا؟ تو سعودیہ کی کمیٹی شیخ ابن عثیمین اور شیخ بن باز رحمہ اللہ، یہ ان کا فتویٰ ہے، جو ایک کمیٹی ہوتی ہے ان کے جو فتوے جات ہوتے ہیں، ایک فتویٰ ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر کو فرمایا کہ 1 رات کا اعتکاف کرو، یہ نہیں فرمایا کہ 1 رات سے جو کم وقت ہے اس میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 2 گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ آپ فجر کے وقت آئے، ظہر تک مسجد میں رہیں، آپ کا اعتکاف ہے۔ رک جائیں، اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لینا، ازدواجی تعلقات ختم کر کے اللہ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا لینا، پھر وہاں اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اعتکاف میں آتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو 1 گھنٹے اور 2 گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے 7ویں بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں ہے، کہ ایک بندے کا روزہ نہیں ہے کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ غور سے بات کو سن لیں، مسئلہ سمجھ کہ اگر کسی بندے کا روزہ نہیں ہے کیا وہ اعتکاف اس کا ہو سکتا ہے؟ تو روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، روزہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بندہ مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن مسجد میں تو ٹھہر سکتا ہے، وہ ایک جگہ الگ اس کا خیمہ لگا دیں، اس کے اندر رہ سکتا ہے، اپنی دوائیں ساتھ لے جائے، وہاں آرام سے رہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو منائے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو روزہ یہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے 8ویں بات کہ جو اعتکاف ہے یہ مسجد میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، حالت اعتکاف میں ہو، تو تم نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کرنی۔ اعتکاف کے حوالے سے 9ویں بات، اگر بندہ اعتکاف میں ہے، اپنے خیمے میں ہے، کیا ضرورت کے وقت باہر نکل سکتا ہے؟ بالکل نکل سکتا ہے۔ اگر اس کو ضرورت ہے، مسجد ایسی ہے جہاں غسل خانوں کا انتظام نہیں ہے، اس کا گھر ساتھ ہے، تو وہ غسل کرنے کے لیے وہاں جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے ملنے آئی، پیغمبر نے ان کو بٹھائی رکھا، چند باتیں ہوئی، پھر جب واپس انہوں نے اجازت مانگی کہ گھر جا رہی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہریے، میں خود آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ آپ حالت اعتکاف میں تھے، آپ اٹھے، اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر آئے، تو کیا پتہ چلا ضرورت کی وجہ سے بندہ خیمے سے نکل سکتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے 10ویں بات یہ ہے، کیا جو اعتکاف ہے یہ جامعہ مسجد میں ہوگا یا گاؤں کے اندر جہاں جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ تو اعتکاف کے لیے جامع مسجد کی شرط نہیں ہے، عام مسجد جہاں جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جامع مسجد میں اعتکاف کریں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تاکہ آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں نہ جانا پڑے۔ ہاں اگر ایسی مسجد ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے، تو پھر آپ جامع مسجد کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جامع مسجد میں جائیں گے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے 11ویں بات کہ جو اعتکاف کریں گے اس کے الگ الگ خیمے نصب ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک خیمے کے اندر 4-5 بندے بیٹھ جائیں، نہیں، الگ الگ خیمے نصب کریں گے۔ حدیث مبارکہ آتی ہے، نبی علیہ السلام کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا، پھر ایک بیوی نے خواہش کی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، ان کا بھی مسجد میں ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا۔ دوسری بیوی نے خواہش کی میں نے بھی اعتکاف کرنا ہے، ان کا خیمہ بھی الگ لگا دیا۔ تیسری بیوی نے خواہش کی میں نے بھی اعتکاف کرنا ہے، ان کا بھی خیمہ الگ لگا دیا گیا۔ یہ بہرحال ٹائم
وقت ختم ہونے کو ہے تو میں آپ کو بتاتا کہ جو عورت کا اعتکاف ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہے، وہ بھی مساجد کے اندر ہوگا۔ تو چونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے تو اعتکاف کے حوالے سے بہرحال یہ بات یاد رکھ لیں، ٹو دی پوائنٹ، اور فصل کن جو فیصلہ وہ یہ ہے علماء کرام کو حدیث مبارکہ کا کہ عورت کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے ساری زندگی میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر بھی مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے پھر بھی ازواج مطہرات مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اعتکاف کے حوالے سے 12ویں بات کہ اعتکاف الگ الگ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خیمے تو ان کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ ایسے کرتے ہیں خیموں کے پردے اوپر کر کے ایک خیمے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو نوجوان ہیں، ینگ جنریشن، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، گپ شپ لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو اعتکاف کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہے دنیا کے کاموں سے ہٹ کر اللہ کی طرف آنا۔ یہاں بھی آ کر اگر آپ نے باتیں کرنی ہے پھر اعتکاف بیٹھے کیوں؟ گھر ہی رہتے وہاں باتیں کر لیتے، اس بیٹھک میں بیٹھ کر 4-5 بندے اکٹھے ہو کر، کیا خیال ہے؟ تو اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، وہاں اللہ کو منائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کرتے وقت کچھ لوگ چغلی غیبت باتیں کرتے ہیں۔ آج امام صاحب نے تراویح ایسے بڑھانی تھی، ایسے بڑھا دیا ہے، امام مسجد خطیب نے جمعہ ایسے بڑھانا تھا، ایسے بڑھا دیا ہے، یعنی چغلی غیبت یہاں آ کر بھی باز نہیں آتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم وقت پاس کر رہے ہیں، 10 دن بھی تو گزارنے ہیں۔ تو اعتکاف کا یہ معنی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرے۔ تو اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے 14ویں بات کہ ضروری اشیاء آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، جیسے بستر، گدا وغیرہ، اور جو مریض حضرات ہیں وہ دوائیاں ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بستر بچھا دیا جاتا اور ایک چارپائی لگا دی جاتی، ایک چارپائی لگا دی جاتی۔ اگر آپ نیچے نہیں سو سکتے تو آپ چارپائی وہ جو خیمہ ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، چارپائی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی۔ اگر آپ نیچے نہیں سو سکتے کوئی اچھا گدا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چودھری صاحب ہیں 4-5 صفوں کے اندر ان کا خیمہ ہو، نہیں، جتنی باقی بندوں کا خیمہ ہے اسی انداز میں تھوڑی سی جگہ آپ لے لیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اعتکاف کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اور یہ آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کو منا لیں، رو رو کر معافیاں مانگ لیں۔ مہمان جا رہا ہے اس کی تھوڑی بہت میزبانی کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اس کے اندر وہ ہم بتائیں گے کہ صدقۃ الفطر اور ہم عید کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت یہ آپ پہ لازمی ہے کہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں لوگوں تک پہنچائیں، یہ آپ کا اوپر فرض ہے، جو آپ نے سنی ہے اسے آگے پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔